السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں سے ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک آبزرویشن ہے، ایک ایکسپیرینس ہے جس کا تعلق ہیومن سائیکالوجی سے بھی ہے، اور آپ سمجھ دیں کہ ہمارے روزمرہ تعلقات اور معاملات سے بھی۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، بچے تھے، تو ہم اسکول جاتے تھے، ہمارے اساتذہ تھے، لیکن جب میں خود استاد بنا تو میں نے ایک چیز غور کی کہ ان لوگوں میں بعض چیزوں میں احساس کی کمی تھی۔ ہم جب بیمار ہوتے تھے اور اسکول نہیں جا پاتے تھے تو بعض دفعہ فیل ایسے ہوتا تھا کہ گویا بیمار ہونا بھی ہماری غلطی ہے، ہم کوئی اپنی غلطی سے جان بوجھ کر بیمار ہوئے ہیں، یا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اگر وہ بچہ نالائق ہوتا کہ شاید کوئی بہانے بازی کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو ٹرسٹ کے فقدان کی وجہ سے جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اسی سائیکالوجی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی دفتر میں بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا یہی مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ سامنے والا شاید جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، غلط بات کر رہا ہوگا، بہانے بازیاں کر رہا ہوگا، اتنا بیمار نہیں ہے جتنا بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ احساس کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی ہم زندگی میں ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں، ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان میں ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار کاش یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہی نہیں ہوتا، اور وہ ناشکری کے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی تقدیر پر الزام دھرنے لگتے ہیں، عجیب و غریب وسوسے ان کے دماغوں میں آنے لگتے ہیں اور وہ غلط راستوں کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کو بڑی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے اندر احساس ہو۔ جب میں استاد بنا تو آف کورس چونکہ ہماری یہی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی، ہم یہی مائنڈ سیٹ رکھتے تھے کہ شاید یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں، ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں یار، جوان لوگ ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، یہ تو محنت کر سکتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بالکل جوانی کا زمانہ تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے استاد کے فرائض میں نے انجام دینے شروع کیے تو میری اپنی عمر 19 سال تھی۔ بہت سارے طلباء جو ہیں، وہ اکثر طلباء جو ہے وہ مجھ سے ینگ تھے، مطلب مجھ سے بڑے تھے عمر میں ینگر تھا ان سے۔ تو کبھی کبھی بعض اسٹوڈنٹس کہہ بھی دیتے تھے کہ بھئی تم تو ہم سے اتنے چھوٹے ہو، تم ہمیں کیسے پڑھاؤ گے، ایسے بھی معاملات ہوتے تھے۔ بہرحال دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم مختلف قسم کے لوگوں سے تعلق، مختلف کارپوریشنز میں، مختلف سیٹ اپس میں جب تعلیم لی تو آہستہ آہستہ پھر پراپر جب ہم نے لائسنس لیا اور اس کے اندر ہم کو سائیکالوجی اور فلاسفی اور ایجوکیشن سے متعلق بہت سارے کورسز کرنے پڑے، تو اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہم نے سیکھا۔ ایک تو ہماری میجر تھا، ڈگری تھی ایک ہماری کمپیوٹر سائنس میں، بیچلرس تھا وتھ میتھمیٹکس، اور پھر کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرس تھا، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرس تھا۔ تو وہ ہماری ایک ڈگری تھی، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کے اندر چینجز آتے ہی ہیں جب آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہاں کے پروفیسرز وغیرہ جو ہوتے ہیں امریکہ کے، ان کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، ہمبل بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں، کیئرنگ، لونگ، سمجھتے ہیں، احساس کرتے ہیں، آپ کو لیوے دیتے ہیں، آپ کبھی بیمار ہو جاؤ کسی وجہ سے تو اس کے اندر ایک یو لرن تھرو یور ایکسپیرینسز کے، یار ایسے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں جو احساس کرتے ہیں۔ لیکن خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ پھر میں بھی اس طرف زیادہ اٹینشن دی کہ اسٹوڈنٹس جب میرے پاس پرابلمس لے کے آئے تو پھر آئی اسٹارٹیڈ پیئنگ اٹینشن ٹو دیئر پرابلمس۔ جو بیمار ہوتے تو پھر میں ان کو زیادہ ٹائم دیتا۔ پھر مجھے یہ ہوا کہ بعض لوگ نا اپنی پرابلمس بتاتے نہیں تھے شروع میں، until and unless they get frank with you، تھوڑا سا فرینکنس بڑھتی ہے تو پھر وہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی اسٹوڈنٹس تھے کہ بیوی نے گھر سے نکال دیا، اب وہ گاڑی میں رہتا ہے، کلاس میں آتا ہے، گاڑی میں رات کو سوتا ہے، اس کے کپڑے وپڑے سب گاڑی میں۔ اس نے جم کی ممبرشپ لے لی تھی، جم خانے کی، وہاں پہ وہ نہاتا تھا،
صبح 6 بجے جا کے، اور وہاں کپڑے بدلتا تھا، اور اس کے بعد کالج آ جاتا تھا، کالج کی کینٹین میں ناشتہ کرتا تھا، اور پھر کلاس پڑھنے آ جاتا تھا۔ تو وہ جو 8 گھنٹے کا سیشن تھا ہمارا، اس کے ساتھ 8 گھنٹے کا سیشن تھا روز، 15 ہفتے کا پروگرام تھا وہ۔ تو اس کے اندر جب کچھ ہفتے گزر گئے تو آئی کیم ٹو نو کہ وہ ان حالات میں ہے، لیکن کلاس میں آتا تھا، اور کلاس ختم ہونے کے بعد لائبریری چلا جاتا تھا، وہاں پہ ہوم ورک کرتا رہتا تھا، اپنا کوئز وغیرہ جو میں اس کو اسائنمنٹس وغیرہ دیتا تھا اس کی پریکٹس کرتا رہتا تھا، چیزیں ٹرن ان کرتا تھا۔ تو اس طرح لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ گیو اپ۔ اس طرح 2 ہفتے تک کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آئی، تو پتہ چلا کہ ان گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھڈے ہو جاتے ہیں۔ اسے اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا، اس کے بعد رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، تو در بدر ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے کہ تعلیم کے اوپر زور دے۔ تو جب ان چیزوں کو اس نے ڈسکلوز کیا تو آف کورس میں نے پھر اس کو ٹائم دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی تم سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، ابھی تو کلاس چل رہی ہے، تمہیں جو ایکسٹرا ہیلپ چاہیے تم آفس آورس کے اندر آ سکتی ہو، ٹیوٹرنگ سینٹر ہے وہاں پر جا سکتی ہو، ای میلز کے تھرو میں تمہاری کوئی سوالات کے جوابات دے سکتا ہوں تو دوں گا، یہ چیزیں ہم ہر ہفتے کریں گے، یہ ریسورسز ہیں، یہ اس کی ایکسٹرا ہیلپ ہے۔ تو اس طرح یو بینڈ اوور، کیونکہ ہمارا مقصد تعلیم کا ٹارچر دینا نہیں ہے۔ تعلیم کا دینے کا مقصد ہے کہ دوسرا شخص زندگی میں اگر پیچھے رہ گیا ہے تو اس کو سکسیسفل بنانا ہے، تاکہ کل کرا کو ایک آدمی سکسیسفل ہوگا نا، اس کا مطلب ایک پورا خاندان سکسیسفل ہو گیا ہے، وہ کل جا کے کمائے گا تو پورا گھر سٹیبل ہو جائے گا۔ دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ۔ یہ جو کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں بچے پڑھنے آتے ہیں، یا گرون اپس بڑے عمر کے لوگ پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف امریکہ میں بچے پڑھنے نہیں آتے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گرون اپس ہوتے ہیں، کوئی 27-28 سال کا، تو کوئی 35 سال کا، تو کوئی 50 سال کا، تو کوئی 55 سال کا، تو کوئی 60 سال کا۔ ایک ہی کلاس میں 17-18 سال کے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی کلاس میں 50-60 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے ایک اپنا اپروچ ہے۔ کوئی 60 سال کی عمر میں آ رہا ہے کہ میں نے اب کریئر چینج کرنا ہے، 50 سال کی عمر میں آ رہا ہے، 40 سال کی عمر میں آ رہا ہے کہ جس کریئر میں تھا میں وہ اب اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، جابس ختم ہو گئی، اب میں نے نیا کریئر چوز کیا ہے، اب اس کے اوپر کام کروں گا۔ تو اب سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، کہ آپ کو کیا پتا کس کے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ کسی کے گھر میں ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، سیپریشن ہونے والی ہے، تو وہ اس لیے پریشان ہے، وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا۔ اچھا، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے کلاس میں، ان کو آپ کو الگ طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر ان کو ایگزام میں بھی ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح ان کا پردہ بھی رکھنا ہے، تو کچھ اس طرح ایکٹیویٹیز کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پردہ بھی رہ جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے، اور کسی کا حرج بھی نہ ہو۔ تو بعض ایکٹیویٹیز کچھ کلاس میں دے دیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز کلاس کے باہر دے دیں، تاکہ بیلنس آؤٹ۔ کسی کی تضحیک اور تذلیل کرنا نہیں مقصد، اس سے تو انسان کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ استاد کا کام ذلیل کرنا نہیں ہوتا، استاد کا کام تو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، تاکہ کل کرا کوئی آگے جائیں تو انہوں نے آگے جاب مارکیٹ میں جا کے پروفیشنلی کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کے ایموشنلی ان کو کرش کر دیا تو ان میں تو کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے لائف ایکسپیرینسز ہیں۔ کچھ اور باتیں پھر کبھی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس لیے احساس پیدا کریں، بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کسی فیلڈ میں ہو۔ آپ کے نیچے کوئی چھوٹا بھی کام کر رہا ہو نا آپ کے پاس، ورک شاپ میں یا کپڑے کی دکان میں کوئی چھوٹا آپ کے ساتھ لگا ہوا ہو، یا آپ ڈرائیور ہوں تو کلینر ساتھ ہو، کہیں آپ سپروائزر ہو تو آپ کے نیچے لوگ ہوں، آپ فور مین ہوں آپ کے نیچے لوگ ہوں، آپ کہیں کہ مالک ہوں آپ کے نیچے لوگ ہوں، احساس کریں۔ اور یہ احساس ہمیں انسان بناتا ہے۔ بس یہی کہنا تھا آپ سے۔
آپ کے 10 منٹ لے لیے. امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.